پھر اس دور میں لوگ داڑھی زیادہ رکھتے تھے، اب کافی کم ہو گئی بدقسمتی سے. اب تو داڑھی کی جو کیفیت بنا دی ہے لوگوں نے، پتہ نہیں وہ کس ایکٹر نے ان پر کوئی نظر گاڑ دی ہے، وہ طرح طرح کی خراش تراش خراش کرتے ہیں، ڈیزائننگ کرتے ہیں داڑھی میں. توبہ استغفر اللہ. پیارے آقا کی سنت کے ساتھ تماشا بنا کے رکھا ہے. اللہ سب کو ہدایت دے. کوئی ناراض نہیں ہونا، میں مطلب دل جلتا ہے میرا، میرے آقا کی پیاری سنت ہے اور وہ بڑی ہونی چاہیے. حدیثوں سے، صحابہ کرام کے بعد صحابہ کرام کے عمل سے، خصوصاً عبداللہ بن عمر صحابی ابن صحابی تھے رضی اللہ عنہ، یہ مطلب ایک مٹھی پکڑ کے ٹھوڑی کے نیچے سے پھر زائد جو تھا اس کو کاٹ دیتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی سے بڑھ جائے تو اس کو کاٹنا سنت ہے، یہ فرمایا اعلیٰ حضرت نے. تو تمام اہل اللہ کی، اولیاء کرام کی، پوری تمام انبیاء کرام کی یہ سنت ہے. ہر نبی نے داڑھی رکھی. تمام اولیاء کرام جتنے بھی ہوئے، جو جن کے نام ہم سنتے ہیں، جیسے ہمارے غوث پاک ہوئے، غریب نواز ہوئے، امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان ہوئے، جتنے بھی اولیاء کرام ہوئے، ہزاروں لاکھوں اولیاء کرام ہوئے، آپ نے کسی کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ ان کی داڑھی نہیں رکھتے تھے. سب کے سب داڑھی والے، اور داڑھی بھی بڑی. یہ نہیں وہ فینسی داڑھی نہیں، کٹی ہوئی چھوٹی چھوٹی نہیں، پوری پوری داڑھی. آج بھی ہمارے علماء کرام عام طور پہ مطلب ان کی داڑھی پوری ہوتی ہے، لیکن اب کہیں کہیں جدت ہو رہی ہے، تو یہ بھی جدت جو ہے یہ غلط ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے، اس میں ثابت کیا ہے کہ داڑھی جو ہے وہ کم از کم ایک مٹھی یہ واجب ہے. ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے، منڈانا بھی حرام ہے. تو اس لیے عاشقان رسول کو چاہیے کہ وہ داڑھی رکھیں اور پوری رکھیں، ایک مٹھی، نہ منڈائیں، نہ ایک مٹھی سے گھٹائیں، نہ یہ ڈیزائننگ کریں. ڈیزائننگ کرنے والے تو کیا کہا جائے. مطلب خیر، اگر کوئی یہاں بیٹھے ہوں تو ان کی طرف دیکھنا نہیں اور آپ کچھ بولنا بھی نہیں. میں رہا نہیں گیا، میں بول دیتا ہوں. تو ان کو بھی توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ یہ کہ ایسا نہ ہوگا آپ چھیڑیں گے تو وہ آئیں گے نہیں، تو یہ بھی نقصان ہوگا نا. یہ مسلمان تو ہے ظاہر ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو، ماحول ایسا بن گیا ہے. تو آج پتہ چل گیا تو انشاءاللہ یہ توبہ کر لیں گے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اور ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں گے پوری. اور جہاں جہاں ناظرین سن رہے ہوں گے مدنی چینل پر، جو مسلمان ہیں، جن کے دلوں میں عشق رسول کی شمع چلی ہوئی ہے، روشن ہے، وہ انشاءاللہ آج کے بعد آقا کی سنت کو کیوں منڈائیں گے، کیوں تراش خراش کریں گے، کیوں کاٹ کے گندی نالیوں میں پھینکیں گے. انشاءاللہ سب عاشقان رسول داڑھی پوری بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ آپ تو قبر میں یہ روشن چراغ، عشق رسول کا روشن چراغ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر مجھے نہیں پتا کہ ان کا وہاں کیا ہے، لیکن یہ میں نے اس کے معنی یہ نکالے ہوں بھی میچ کرتے اس میں. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. لحد مانے قبر، عشق رخ شہ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے عشق. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے کہ قبر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے عشق کا ہم داغ، میں اس تو داڑھی سے تعبیر کرتا ہوں، داڑھی اور داغ میں فرق ہے معنی میں، تاہم کہ یہ ہم مطلب جو آگے ہے نا، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، کہ سنا تھا قبر میں سخت اندھیرا ہوتا ہے، تو ہم نے تو یہ آقا کے پیارے اور روشن چہرے کے عشق کا داغ اپنے چہرے پر سجا لیا اور یہ قبر میں لے کر گئے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری قبر روشن ہو جائے گی. یہ میرا تخیل ہے، اعلیٰ حضرت کا تخیل ہو سکتا ہے مختلف ہو. تو یہ قرآنی آیت تو ہے نہیں کہ جس کی یعنی کہ آپ کوئی تحریف کا حکم لگا دیں.
تو بہرحال یہ کہ داڑھی قبر میں کام تو آئے گی نا، کیوں نہیں آئے گی؟ ایک شخص کا واقعہ فیضان سنت میں بھی ہے، میں نے بھی کسی کتاب سے ہی نکالا ہے، تو اس میں ہے کہ وہ مطلب ہنسی مذاق کرنے کی ان کی عادت تھی، خوش طبعی جو کرتے نا، تو وہ ان کے انتقال وقت آ گیا، داڑھی بھی سفید ہو گئی تھی، نہیں معاف کیجیے، داڑھی ان کی سفید نہیں تھی، جوان ہوں گے، داڑھی کالی تھی، ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کا دوست جو تھا وہ قریبی موجود تھا ان کے، تو اس نے اپنے دوست کو وصیت کی کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میری قبر میں میری داڑھی پر آٹا چھڑک دینا کہ سفید لگے. تو دوست نے کہا یار تم مرتے مرتے بھی مذاق نہیں چھوڑتا, یہ بھی کوئی تک ہے. تو دوست نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا, میں جو وصیت کرتا ہوں مہربانی کر کے وہ تم پوری. خیر اس کا انتقال ہو گیا تو دوست نے بولا چلو اب اللہ بہتر جانے اس میں کیا رمز ہے کیا حکمت ہے, اب اس کی بیچاری کی وصیت ہے کر دیتے ہیں پوری. اس نے کوئی داڑھی اور آٹا وٹا چھڑک دیا, داڑھی اب سفید جیسی آٹے سے سفید لگنے لگی. خیر اب وہ تدفین ہو گئی. بعد میں وہی دوست خواب میں ملا تو اس کو پوچھا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ بولا یار میں تو گناہگار تھا, وہ داڑھی پر جو آٹا چھڑکوایا تھا نا یہ کام آ گیا. وہ یہ کیسے؟ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ یا اللہ میں نے سنا تھا کہ تو سفید بالوں والے جو ہوتے ہیں نا ان کا اکرام کرتا ہے, اب میرے تو بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے, میں تو کالے کالے تھے, تو میں نے سفید بالوں والے کی نقل اتار لی. میں نے وصیت کر دی تھی آٹا ڈال دینا تاکہ میں سفید بال والا لگوں, ہوں تو نہیں. اللہ کا کرم رحمت جوش میں آئی اور مجھے اس نے بخش دیا. رحمت حق بہا نمی جویت, رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت قیمت, بہا من قیمت, اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی, اللہ پاک کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے. اس کی رحمت کے سب یہ کرشمے ہیں. اللہ پاک ہم پر بھی اپنی رحمت, تو جتنے بھی تراش خراش والے یا داڑھی منڈانے والے مجھے سن رہے, عاشقان رسول جو مسلمان ہیں, آخری نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بس ان سے درخواست ہے کہ آپ بھی بس کہ ہم نے بھی اللہ پاک کے پیارے نبی کے عشق میں آج سے داڑھی پوری رکھنی ہے. خلاص اب گردن کٹے کل کٹتی ہو, نام مصطفیٰ پر بھلے آج کٹ جائے لیکن داڑھی نہ کٹے نہ گھٹے, نہ کٹے نہ ایک مٹھی سے گھٹے. اور جن کی داڑھی نکلی نہیں ہے وہ بھی نیت کر لیں, ہم بھی انشاءاللہ پوری رکھیں گے, تو ابھی سے نیت کا ثواب مل جائے گا. داڑھی کا ثواب ملے گا ہی نہیں کہہ رہا, نیت کا ثواب ملے گا, کہ اچھی نیت کا بھی ثواب ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ